خود آزما لو، سامنے قرآن ہے میرے عزیزوں. ایک ملک ہے، ایک شہر ہے، ایک خطہ ہے، ایک بستی ہے جسے سویڈن کے نام سے جانا جاتا ہے. آپ لوگ تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، نیٹ کا زمانہ چل رہا ہے. کوئی ایسا گھر نہ ہوگا، کوئی ایسا مکان نہ ہوگا، کوئی ایسا بشر نہیں ہوگا، کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جس کے پاس بڑا موبائل نہ ہو، جس کے پاس نیٹ والا موبائل نہ ہو. میرے عزیزوں، ہمارا جو معزز قرآن ہے، یہ معزز قرآن صرف ایک کتاب کی شکل میں نہیں ہے، یہ شکل کی کتاب نہیں دی گئی ہے، بلکہ یہ قرآن اللہ کی بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے. ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے. آج دشمنان اسلام کیوں ہمارے قرآن پر وار کر رہے ہیں؟ کیوں ہمارے قرآن کو نشانہ بنا رہے ہیں؟ کیوں دین کی باتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں؟ کیوں مسجدوں کو نشانہ بنا رہے ہیں؟ مدارس کو نشانہ بنا رہے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا یا نہیں سوچا؟ میرے عزیزوں، ہم نے کبھی نہیں سوچا. اگر سوچتا تو وہ واقعہ پیش نہ آتا جو سویڈن کے شہر میں، جو سویڈن ملک میں پیش آیا. وہ پیش کیا آیا؟ ادھر عیدگاہ میں، ادھر عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جا رہی ہے. لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، لوگ اللہ کے سامنے دعا مانگ رہے ہیں، لوگ اللہ کے سامنے اپنی دل اوزاری کر رہے ہیں. ایک شیطان مردود آتا ہے، ایک ملعون آتا ہے، اور وہاں کی حکومت، کیا کہنا حکومت کو، اس نے اجازت بھی دے دی. ہاں، جاؤ قرآن کا، جاؤ قرآن کی بے ادبی کرو، جاؤ قرآن کی بے حرمتی کرو، جاؤ قرآن کو چلاؤ. یہ کیا ہو رہا ہے میرے عزیزوں؟ صرف ایک بنا پر ہو رہا ہے. اس کی وجہ جو میں نے پائی، اس کی جو وجہ میں نے پائی، اس کی جو بات میں نے پائی، وہ بات میں نے یہ نکالی ہے کہ ہم نے اور آپ نے اپنا رشتہ قرآن سے توڑ دیا. ہم نے اور آپ نے اپنا رشتہ اللہ سے توڑ دیا. ہم نے اور آپ نے اپنا رشتہ نبی سے توڑ دیا. اگر ہم نے اور آپ نے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑا ہوتا، اللہ سے جوڑا ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا ہوتا، تو وہ واقعہ پیش نہ آتا جو آج ہمارے ایک سویڈن ملک میں پیش آیا. میرے عزیزوں، آج ادھر پیش آیا ہے، کل وہ ادھر بھی پیش آ سکتا ہے. لیکن اگر میرے عزیزوں ادھر پیش آیا، ادھر پیش آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو ہوش میں آنا چاہیے. ہمیں اور آپ کو یہ بدہوشی کی جو چادر ہم نے اپنے اوپر ڈال لی ہے، اس کو پھینک دینا چاہیے، اور ہوش میں آنا چاہیے، اور جرأت میں آنا چاہیے، اور حوصلے میں آنا چاہیے، اور بلندی میں آنا چاہیے، اور ایک آواز بلند کرنا چاہیے. اے دشمنان اسلام، سنو، تم ہمارے قرآن کو کچھ نہیں کر سکتے، تم ہمارے قرآن کو نہیں مٹا سکتے. جلاؤ، ایک قرآن جلاؤ، جلاؤ، 2 قرآن جلاؤ، 3 قرآن جلاؤ، 4 قرآن جلاؤ، نہیں جلا سکتے، جلاتے رہو. ادھر تم سینکڑوں سینوں کو کیسے جلاؤ گے؟ ادھر تم ہزاروں سینوں کو کیسے جلاؤ گے؟ ایک قرآن جل جائے گا، ادھر ایک حافظ کھڑا ہو کر وہ پڑھتا رہے گا، ادھر ایک لکھنے والا لکھتا رہے گا. میرے عزیزوں، اسی لیے شاعر کہتا ہے، بجھ نہیں سکتا کسی آدھی سے قرآن کا چراغ، آدھیوں خود آزما لو، سامنے قرآن ہے. اس لیے میرے عزیزوں، آج کی اس مجلس میں، اس جمعہ کے خطاب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خود بھی قرآن کی تلاوت کریں، اپنے بیوی بچوں سے بھی قرآن کی تلاوت کرنے کی ترغیب دیں. اگر وہ نہ کر رہی ہوں، اگر وہ نہ کرتے ہوں، میرے عزیزوں، ایک ڈنڈا بنایا جائے، اپنے بچوں کو مارا جائے، اپنی بیویوں کو بھی مارا جائے. کیوں قرآن نہیں پڑھتے؟ کیوں تم دین اسلام پر نہیں چلتے؟ اگر میری آواز میری ماں باپ بہنیں بھی سن رہی ہیں تو ان سے بھی میں اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت کو پیدا کرو، قرآن کی تلاوت پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو. اگر ہم نے قرآن پر اپنی زندگی نہیں گزارا، قرآن کے مطابق ہم نے اپنی زندگی نہیں چلائی، تو میرے عزیزوں، ہم سے دین اسلام چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی اور سے دین کا کام لے گا. اس لیے میرے عزیزوں، دینی مدارس جو کھلے ہوئے ہیں، مکاتب جو کھلے ہوئے ہیں، مدارس جو کھلے ہوئے ہیں، اور مساجد جو بنے ہوئے ہیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سیکھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو ضرور بھیجیں. میرے عزیزوں، ABCDEFG یہ تو بعد میں ہو جائے گا. سب سے پہلے انہیں بتایا جائے کہ اللہ، الف سے اللہ ہوتا ہے، با سے بڑوں کا احترام ہوتا ہے، یہ بتلایا جائے. اگر انہیں یہ پتہ نہ ہو کہ اللہ کون ہے، نبی کون ہے، رسول کون ہے، ماں باپ کا مقام کیا ہے، ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے، تو میرے عزیزوں، ہماری زندگی کوئی زندگی نہیں ہوگی. اس لیے بات میں مختصر کر کے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے گھر کا ہر فرد، خواہ وہ بچہ ہو یا بچی ہو، خواہ وہ خود ہو یا اس کی بیوی ہو، ہر انسان یہ فکر کرے کہ ہمارے گھر میں
یہاں سے اٹھنے کے بعد اپنے گھر کو جائے اور یہ عزم کرے اور یہ ارادہ کرے پختہ کہ ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اور خود بھی قرآن پڑھنا اور سیکھنا ان کو سکھائیں گے ضرور. کہو انشاءاللہ میرے تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.